حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالی کے وہ عظیم پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے نہ صرف نبوت عطا کی بلکہ ایسی بے مثال بادشاہت سے بھی نوازا جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے معجزات عطا کیے تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی تفصیل سے ملتا ہے۔ پرندوں کی زبان اور ہدہد کا قصہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ ایک دن جب آپ نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور ایک حیرت انگیز خبر سنائی۔ اس نے بتایا کہ وہ ملک سبا سے آ رہا ہے جہاں ایک ملکہ بلقیس حکومت کرتی ہے۔ اس کا تخت بہت عظیم ہے لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کی تصدیق کے لیے ایک خط لکھا اور ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا تک پہنچایا۔ اس معجزاتی رابطے کے نتیجے میں آخر کار ملکہ بلقیس نے اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا اور سلیمان علیہ السلام کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ ہواؤں پر حکمرانی اللہ تعالی نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ یہ آپ کا ایک ایسا معجزہ تھا جس نے سفر کی طوالت کو ختم کر دیا تھا۔ آپ کا تخت ہواؤں کے دوش پر اڑتا تھا۔ قرآن کے مطابق صبح کے وقت آپ کا تخت ایک مہینے کی مسافت طے کرتا اور شام کے وقت بھی ایک مہینے کا راستہ طے کر لیتا تھا۔ یعنی جو سفر عام لوگ مہینوں میں طے کرتے، سلیمان علیہ السلام وہ ہوا کے ذریعے چند گھنٹوں میں مکمل فرما لیتے۔ جنات پر قابو اور تعمیرات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں ایک اہم معجزہ جنات کا آپ کے تابع ہونا تھا۔ سرکش جنات آپ کے حکم سے سمندروں میں غوطہ لگاتے اور وہاں سے قیمتی موتی اور جواہرات نکال کر لاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ آپ کے لیے بلند و بالا عمارتیں، قلعے، حوض جیسے بڑے پیالے اور بھاری دیگیں تیار کرتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر میں بھی جنات نے آپ کے حکم سے بڑے بڑے پتھر تراش کر حصہ لیا۔ چیونٹی کا واقعہ۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے تھے جہاں چیونٹیوں کے بل تھے۔ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا، آئے چیونٹیوں، آپ نے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے کئی میل دور سے اس چیونٹی کی آواز سن لی اور مسکرا دیے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو اتنی باریک آواز سننے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ ملکہ بلقیس کا تخت۔ جب ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام سے ملنے آ رہی تھیں تو آپ نے چاہا کہ ان کے پہنچنے سے پہلے ان کا عظیم الشان تخت دربار میں موجود ہو۔ ایک جن نے کہا کہ میں آپ کے دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، لیکن جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اسے حاضر کر دوں گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تخت ہزاروں میل دور سے لمحوں میں دربار میں موجود تھا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی روحانی طاقت اور ان کے ساتھیوں کے علم کا معجزہ تھا۔ وفات کا انوکھا واقعہ۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی ایک معجزہ ثابت ہوئی۔ آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے عبادت میں مصروف تھے کہ روح قبض کر لی گئی۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں اور وہ خوف کی وجہ سے کام میں مصروف رہے۔ جب ایک طویل عرصہ گزر گیا اور دیمک نے آپ کی لاٹھی کو کھا لیا تو لاٹھی ٹوٹ گئی اور آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنات اور انسانوں پر یہ ظاہر ہوا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ورنہ جنات اتنے عرصے تک سخت مشقت نہ کرتے رہتے۔ نتیجہ: حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اقتدار، طاقت اور معجزات سب اللہ کی دین ہیں۔
آپ نے اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود ہمیشہ عاجزی اختیار کی اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔